اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حالات و مناسبات میں آنے والی کل کی مناسبت ہے امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ یوم رحلت ہے، جو پاکستان میں برسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور چونکہ اس مناسبت سے علیحدہ سے آج رات ہی جامعہ عروۃ الوثقی میں محفل مجلس منعقد ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو باقی مقامات پر جہاں ممکن ہوا وہاں بھی اس موضوع کو پیش کیا جائے گا۔ کچھ عالمی مسائل ہیں، ان میں کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہے کہ گزشتہ ہفتے کشمیر میں تشدد کی لہر میں زیادہ شدت آئی ہے، اور ہندوستان موجودہ حکومت ہندوستان کی بالعموم سارے ہندوستان میں اور بالخصوص کشمیر میں اسلام ہراسی اور مسلم کشی کے اپنے عمل کو اطمینان کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔ نہ ہندوستان کے اندر اس کے خلاف کوئی مزاحمت ہے مؤثر، اور نہ ہی ہندوستان سے باہر ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے، اور آسودگی کے ساتھ عالمی بحرانوں سے فائدہ اٹھا کر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بلکہ اس قدر ہندی حکومت مطمئن ہے کہ مسلمان ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات اس کے اور سیاسی تعلقات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، جن میں یعنی جو ہندوستان کے فائدے میں ہیں، نہ کہ طرفینی فائدے میں۔ اور آخری قدم جو ہندوستانی حکومت نے اس سلسلے میں اٹھایا ہے، باقاعدہ طور پر افغانستان میں اپنا نمائندہ بھیجا ہے طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اور ایک وقفے کے بعد البتہ ہندوستان نے طالبان کے ساتھ درپردہ تعلقات رکھے ہیں، چونکہ طالبان جتنی بھی لیڈرشپ ہے جو پہلے پاکستان سے سہولیات حاصل کرتے تھے، اب وہ سارے ہندوستان سے سہولتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلی افغان حکومت اور حکومتی اہلکار مختلف دھڑوں کے ان کے بچے بیویاں ہندوستان میں مقیم تھے، ہندوستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے، علاج معالجہ ہندوستان سے کرواتے تھے، اور بعضوں نے ہندوستان میں باقاعدہ جائیدادیں بنا لی ہیں، گھر بنا لیے ہیں، کاروبار ہندوستان کے اندر شروع کیے ہوئے ہیں افغانیوں نے، جس میں طالبان بہت نمایاں نہیں تھے، لیکن تمام طالبان لیڈرشپ ان کے بچے بھی اور ان کے لیے بھی ہندوستان میں کافی سہولتیں تھیں، اور ابھی ہندوستان نے کھل کے طالبان سے باقاعدہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور افغان وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو امید دلائی ہے اور مشترکہ بعض امور میں دلچسپی ظاہر کی ہے، باوجود اس کے کہ
طالبان حکومت کو نہ ہندوستان نے اور نہ کسی اور نے بطور حکومت قبول نہیں کیا، لیکن روابط قائم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان نے جو کچھ کیا ہے، جس کا کافی پاکستان کو نقصان بھی ہوا ہے، وہ ایک دلیل سے کیا تھا کہ افغانستان سے ہندوستان کا اثر ختم کیا جائے، چونکہ سابقہ حکومتوں میں ہندوستان افغانستان میں اپنے قدم جما چکا تھا اور پاکستان کے خلاف اس نے افغان سرزمین کو بھرپور طریقے سے استفادہ کیا، استعمال کیا تھا۔ پھر پاکستان کی حمایت کی بڑی وجہ اور دلیل ہماری حکومت اور ہمارے ریاستی اداروں اور عہدیداروں کے پاس یہی تھی کہ ایک طرف ہندوستان خود بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے محاذ پر افغانستان کے ساتھ ہندوستان نے روابط قائم کر کے اور دونوں محاذوں کو پاکستان کے لیے ناامن قرار دیا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی امنیت کا تقاضا ہے کہ ایک سرحد محفوظ بنائی جائے اور ہندوستان سے افغانستان کو آزاد کروایا جائے، اور ظاہر یہ مضبوط دلیل تھی، محکم دلیل تھی، لیکن افغانیوں پر بھروسہ کر کے یہ کام کرنا یہ خطا تھی۔ افغانی کوئی بھی گروہ قابل اعتماد پاکستان کے لیے کم از کم نہیں ہے۔ یہ تاریخ میں بھی ایسا رہا ہے اور مشاہدے میں بھی ایسا ہی ہے، اور تجزیہ تحلیل بھی یہی کہتا ہے کہ افغانی کسی وقت بھی پاکستان کے لیے قابل اعتماد دوست نہیں رہے۔ پاکستان رہا ہے یک طرفہ طور پر، پاکستان بہت ساری قوموں کا دوست ہے اور رہا ہے۔ یہ پاکستانیوں کی خوبی ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں پاکستانی قوم منفرد ہے اس میں یک طرفہ محبت اور یک طرفہ عشق میں۔ جیسے افغانستان کے ساتھ یک طرفہ ہمدردی، افغانی طالبان بھی پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کا جھنڈا انہی طالبان نے جو ابھی حاکم ہیں، پاکستان کی سرحد پر جھنڈا اتارا بھی ہے، جلایا بھی ہے۔ ابھی جتنے لوگ پاکستان سے افغانستان جاتے ہیں اپنے کانوں سے گالیاں سنتے ہیں، کابل اور قندھار اور مختلف افغانی شہروں میں پاکستانیوں سے نفرت افغانی چھپا نہیں سکتے، لیکن پاکستان کے ہر طبقے میں افغانیوں کی نسبت ایک ہمدردی اور ایک محبت پائی جاتی ہے، محسوس محبت پائی جاتی ہے، نہ غیر محسوس محبت۔ خوب ظاہر ہے کہ ان کے کچھ مسائل ہیں جو پاکستان سے شکوے ہیں، جس کی بنیاد پر پاکستان کے بارے میں نفرت وہاں جلدی پنپ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے یہ ایک کمزوری ہے کہ چونکہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے، پاکستان سے ہمدردی کم از کم نہیں ہے، لہٰذا ہندوستان ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی انہیں آسانی سے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ افغانستان کی مجبوری ہے افغانستان چونکہ گھرا ہوا ہے، بند ملک ہے، سمندری سرحد نہیں ہے، ساحل نہیں ہے، اور باقی بھی دنیا کے اکثر ممالک سے کٹا ہوا ہے، 2-3 ملکوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور ایران کے ذریعے اور پاکستان کے ذریعے تنہا راستے ہیں تجارتی اس کے، اور ایران کے ساتھ ویسے مشکلات ان کی زیادہ ہیں۔ جس طرح افغانی پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایرانی افغانیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایرانیوں کے اندر افغانیوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، لہٰذا پاکستان مجبوری بن جاتا ہے ان کی تجارتی مقاصد کے لیے اور امداد لانے کے لیے، باقی کاموں کے لیے، لیکن محبت والا رشتہ قائم نہیں ہوتا، اور یہ یک طرفہ تعلق پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان کی یہ ترجیح ہے کہ ہندوستان وہاں قدم نہ جمائے۔ اگر
ہندوستان طالبان کے اندر بھی گھس جاتا ہے اور ہو جائے گا، چونکہ طالبان کی جو موجودہ صورتحال ہے، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاں ہے رقاب میں، ایک ایسی تنظیم جس کو ملک دے دیا گیا ہے لیکن کوئی تعلق تجارت کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو سہارا چاہیے۔ ہندوستان، چین اور روس یہ وہ خود غرض ممالک ہیں اور موقع پرست جو اپنی ملکی اور قومی مفاد میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لہٰذا یہ فوراً طالبان کو اپنے اعتماد میں لے کر موجودہ فضا سے فائدہ اٹھا کر کریں گے، جس کے لیے ہندوستان نے ایک خیر سگالی کا کام طالبان کے لیے کیا بھی ہے۔ پاکستان جب بحرانوں کا شکار ہے ابھی، تو افغانستان کے بارے میں خاموشی ہے پاکستان میں۔ پچھلی حکومت اس میں افغانستان کے بارے میں زیادہ شور و غوغا تھا، اس نے توجہ ساری افغانستان پہ رکھی ہوئی تھی، پاکستان پہ توجہ نہیں تھی، نتیجتاً پاکستان کے حالات خراب ہو گئے اور افغانستان سے بھی توجہ ہٹ گئی۔ اس فرصت سے ہندیوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایک تو انہیں گندم بھیجی، ہندوستان نے پاکستان کے راستے ہی بھیجی، لیکن ان کی جو ضرورت تھی اقتصادی، امدادی گندم بھیجی، نہ کہ فروخت کی، تجارت نہیں، امداد کے طور پر ان کو بھیجی۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا مشکل میں جو جس کے کام آئے تو وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ پاکستان خود مشکلات کا شکار ہے، اور پاکستان سے اگر امداد جاتی بھی ہے تو وہ محبت پیدا نہیں کر سکتی، سمگل ہو کے جاتی ہے۔ پاکستانی بھی اس کے پیسے کھا لیتے ہیں، افغانی بھی کما لیتے ہیں، سمگلر، لیکن افغانیوں کے دل میں مثلاً پاکستان کا سارا سیمنٹ جو یہاں مہنگا ہو گیا تو سارا افغانستان چلا گیا، پاکستان میں ڈالر سارا اٹھا کے افغانستان پھینک دیا، پاکستان میں جو ضرورتیں تھیں لوگوں کی وہ ساری اٹھا کے باہر پھینک دیں، یہاں مہنگائی ہوتی گئی، چیزوں کی قلت ہوتی گئی۔ اب آپ نے دیکھا یہاں گرمیوں کے موسم میں جو ایک آسان ذریعہ ہوتا تھا گرمی کے اثرات مٹانے کے لیے، پاکستانیوں کے پاس لیمو پھل ہے کھٹا، جس سے پاکستانی گرمیوں میں مشروب بناتے ہیں، پیتے ہیں۔ اب یہ ظاہراً 1500 روپے کلو ہو گیا یہاں گرمیوں کے موسم میں، کدھر گیا؟ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا کھاتہ کھلا ہوا ہے پاکستان کے پڑوس میں بنام افغانستان، ہر چیز سمگل ہو کر، ہر چیز، جانور سمگل ہو کے وہاں جا رہے ہیں، چینی سمگل ہو کے وہاں جا رہی ہے، کپڑا سمگل ہو کے وہاں جا رہے ہیں، تجارتی تعلقات نہیں ہیں سمگلنگ کے ساتھ۔ پاکستان میں انہی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، افغانستان میں سمگلر پیسہ کما لیتے ہیں۔ یعنی پاکستان بھرپور طریقے سے افغانستان میں چیزیں پہنچا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ افغانیوں کے اندر کوئی احساس تشکر یا احساس ہمدردی کے طور پر نہیں نکلتا، بلکہ نفرت ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے دلچسپ چیز ہے جو پاکستانیوں نے خود فراہم کی ہے، یا افغانیوں نے ان کے لیے میدان کھولا ہے اور وہ اس کے اندر گھستے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں ہندوستان نے ان سابقہ دنوں میں قتل عام بھی کیا ہے، کشمیری ہندوستانی آثار اسلامی بھی مٹانے کی کوشش کی اور شدت آئی ہے، اور بعض شدت پسند ہندوؤں نے بہت ہی غلیظ قسم کے اظہارات مسلمانوں کے متعلق کیے ہیں، اسلامی مقدسات کے متعلق اسی پچھلے ہفتے میں کیے ہیں، جو ظاہراً اب ایک روٹین بن چکی ہے اور اس پر حساسیت ختم ہو گئی ہے۔ گویا سمجھوتا کر لیا ہے مسلمانوں نے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور ہم نے سننا ہے۔ ایک موضوع پاکستان میں زیادہ پچھلے ہفتے زیر گردش رہا ہے یا چند ہفتوں سے رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ روابط اور تعلقات۔ پاکستانی وفد باقاعدہ اس نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے بعد
خبروں میں، سرخیوں میں یہ موضوع شروع ہوا ہے، سیاسی حلقوں میں، تنظیموں میں انہوں نے بیان بازی اس پر فراوان کی ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستانی وفد اسرائیل گیا ہے یا اسرائیلی افراد پاکستان آتے ہیں، یہ ایک تسلسل سے جاری ہے۔ یہ کام پہلے سے جاری تھا، لیکن کھل کر پرویز مشرف کے دور سے یہ شروع ہوا اور پھر اس کے بعد رکا نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ پرویز مشرف کے زمانے میں پاکستان میں ایک ڈاکٹرائن بنی تھی، ایک نظریہ، حکمت عملی وضع کی گئی تھی کہ مسلمان ممالک میں امن و امان کے لیے جو موضوعات ایشو بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ناامنی ہے اور حساسیت ہے اور گروپ بنتے ہیں، ملیٹنسی ہے، دہشت گردی وہاں سے نکلتی ہے، وہ دو موضوع ہیں، ایک فلسطین اور ایک کشمیر، کہ جب تک یہ دو موضوع حل نہیں ہوتے مسلمان ممالک میں امن نہیں ہوگا۔ یہ ان کا تجزیہ تھا کہ یہ دونوں موضوع دہشت گردی کے لیے ایک زرخیز زمین بن گئے ہیں اور اس کے بہانے سے شدت پسندی تقویت ہوتی ہے، اس کی اور پکڑتی جاتی ہے۔ خوب ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن نہ اس زاویے سے جس سے پرویز مشرف لابی سوچتی تھی۔ یعنی فلسطین اور کشمیر دو اہم موضوع ہیں اور ان کی وجہ سے حساسیت ہے، لیکن دہشت گردی کا ان کو ذریعہ قرار دینا یہ امریکی صہیونی تجزیہ ہے جو پاکستان کے اندر یا صحافیوں کی زبانوں پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور وہ اس کو آگے نشر کرتے ہیں۔ عوام بغیر سوچے سمجھے ان کی یہ باتیں مان لیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ تمام مسائل کی جڑ یہ دو موضوع ہیں، اس کو حل کیا جائے۔ حل کرنے کے لیے ایک کا تعلق پاکستان سے تھا، کشمیر کا۔ فلسطین میں پاکستان کی زیادہ مداخلت نہیں تھی، تو وہ فریق جو فلسطین کے کیس میں تھے، زیادہ فعال تھے، انہیں فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ٹاسک دیا گیا اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور دونوں نے ایک طرح کا حل نکالا کہ اس موضوع کو ہم ختم کریں۔ ختم اس معنی میں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اسی کو مستقل قرار دیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کا اکثر حصہ اسرائیل کے پاس ہے، اس کو مستقل قرار دیں۔ باقی ماندہ جو فلسطین ہے اس میں فلسطینیوں کو حق دیا جائے، لیکن اس طرح سے نہیں، بلکہ جو علاقے اسرائیل نے قبضے میں کیے ہوئے ہیں اور جو اسرائیل مزید چاہتا ہے قبضے میں کرے، جس میں سے ایک بیت المقدس ہے کہ یہ اسرائیل چاہتا ہے اس کا دارالخلافہ بنے۔ امریکہ نے قبول بھی کر لیا، اپنا سفارت خانہ بھی بیت المقدس میں منتقل کر دیا۔ اس کا رائے حل انہوں نے سعودی عرب، امارات اور قطر کے ذریعے سے نکالا کہ یہ اس مسئلے کو حل کریں گے، اور ایرانی مداخلت فلسطین کے اندر روکیں گے، اس طرح سے کہ جتنی سرزمین فلسطینیوں کی اسرائیل میں ہے یہ ساری اسرائیل کو دے دی جائے اور فلسطینیوں کو اس کے پیسے دیے جائیں۔ ٹرمپ کے دور میں جو صفقۃ القرن کہا گیا تھا، سینچری ڈیل، وہ یہی تھا نظریہ کہ فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیتے ہیں، زمین اسرائیل کو دے دیتے ہیں، زمین کے پیسے فلسطینیوں کو دے دیتے ہیں، اور فلسطینیوں کو مصر کا ایک علاقہ خرید کے، یہ سرزمین خرید کے، مثلاً سعودی عرب اسرائیل کو فلسطینی سرزمین کے پیسے دے گا، فلسطینیوں کو زمین اسرائیل کو ملے گی، پیمنٹ سعودی عرب فلسطینیوں کو کر دے گا اسرائیل کی جگہ، اور نئی سرزمین جو خریدنی ہے فلسطینیوں کے لیے مصر سے، یہ متحدہ عرب امارات اور قطر مل کر اس کی قیمت ادا کریں گے، ایک نیا ملک بسائیں گے
فلسطین کے نام سے مصر کے اندر. یہ ان کی پلاننگ تھی جو ناکام ہوئی، نہیں کر سکے اس کو عملی. اور اس میں ظاہر ہے ایران کا ناکام کرنے میں زیادہ دخل تھا اور حزب اللہ کا. فلسطینیوں کے اوپر جو ان کا اثر ہے ان کا، وہ کام میں لائے اور یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور شرمندگی ہوئی ان کو. دوسری طرف پرویز مشرف حکومت میں یہ ٹاسک پاکستان کو ملا کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں، تو انہوں نے بھی یہی حل نکالا کہ جو جیسے ہے اسی کو فکس کر دو یہیں پر. جو ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان کا ہو جائے، جو پاکستان کے پاس ہے یہ پاکستان کا ہو جائے، جو نہ ہندوستان کا ہے نہ پاکستان کا ہے وہ اسی طرح رہے جیسے گلگت بلتستان ہے. یہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ گلگت بلتستان کو ہم ایک فری زون قرار دیں سی پیک اور یہ ان چیزوں کے لیے، اور مظفر آباد اور جو پاکستان کے پاس آزاد کشمیر کے نام پر ہے یہ پاکستان کا حصہ بن جائے، اور سری نگر اور باقی جو ہندوستان کے قبضے میں ہے یہ اس کا ہو جائے. یہ باقاعدہ طے ہو گیا تھا یہ منصوبہ. اور ہندوستان کے ساتھ بھی اسلامی ممالک اپنی دشمنی ختم کریں، اور اسرائیل کے ساتھ بھی. اسرائیل کے ساتھ اسلامی ممالک نے دشمنی ختم کرنا یہ شرط ہو گئی ان کے لیے، لازمی تھا. یعنی یورپی یونین اور امریکہ مسلمان ملک پاکستان جیسے ممالک کو اسی صورت میں کوئی بات معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ جب وہ اسرائیل کے ساتھ اپنی دشمنی ختم کریں. ظاہر پاکستان کو بھی یہ ٹاسک تھا. ایران نے نہیں مانا، ایران کو سزا ملی، پابندیاں لگیں اور نقصان ہوا جو ابھی تک ہو رہا ہے، جاری ہے. لیکن پاکستان نے اس کو سنجیدگی سے مشرف کے دور میں لیا کہ ہم نے فلسطین اسرائیل کے ساتھ دشمنی اپنی ختم کرنی ہے. بلکہ ایران میں بھی رفسنجانی صاحب جب صدر تھے انہوں نے یہ اپنی صدارت میں ایران کو بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی ختم کر دینی چاہیے اسرائیل کے ساتھ اپنی دشمنی. یہ باقاعدہ آن ریکارڈ رفسنجانی صاحب نے بحیثیت صدر یہ بات کی تھی. اور پھر ریبر نے اس کو مذمت بھی کی اور باقی انقلابی طبقات نے، سپاہ و دوسروں نے اس نظریے کی شدت کے ساتھ مخالفت کی. پھر چپ ہو گئے وہ، لیکن انہوں نے بات چھیڑ دی تھی ایران کے اندر بھی، تو آگے نہیں بڑھی. لیکن پاکستان میں آگے بڑھ گئی کہ یہ دشمنی ہم نے ختم کرنی ہے. اب ایک تو عربوں نے کام شروع کیا اور انہوں نے دشمنی ختم کی، دشمنی ختم کر کے پھر صلح کی، پھر صلح کر کے تعلقات قائم کیے، اور اب دوستی اور بہترین تعلقات ہیں. ابھی اسی ہفتے، گزشتہ ہفتے، اسرائیل اور سعودی عرب دونوں نے اور امریکی اخباروں نے یہ بات کھول دی ہے کہ عنقریب اسرائیل اور سعودی عرب کے آپس میں اچھے تعلقات، دوستانہ سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے، تجارتی تعلقات. بلکہ آج کی خبر یہ ہے کہ آج کے دن ہی ایک اسرائیلی طیارہ وہ سعودی عرب ریاض میں پہنچ چکا ہے اقتصادی اور تجارتی نام سے. درپردہ ظاہر ہے سیاسی اور اطلاعاتی یا سیکیورٹی پوائنٹ سے گیا ہے وہاں پر، تاکہ سعودی عرب کو درپیش چیلنجز میں اسرائیل مدد کرے، اور اسرائیل کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں سعودی عرب کردار ادا کرے. اور سعودی عرب نے یہ کردار احسن طریقے سے ادا کیا ہے. اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک لبنان کا خطرہ اسرائیل کے لیے کم کر دیا ہے. لبنان میں ایسا بحران ایجاد کیا ہے سعودی عرب نے کہ اسرائیل کو یوں لگ رہا ہے کہ اب لبنان سے اسرائیل کو کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے. اسرائیل نے قبرص میں جنگی مشقیں یونان کے ساتھ مشترکہ شروع کر دی ہیں، اور ان مشقوں کی جو ڈیزائننگ ہے وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ حزب اللہ پر حملے اور ایران پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یعنی جو اس میں جہاز، جو اسلحہ، جو تربیت، جو ریڈار، جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ ساری اس نوعیت کی ہے. اور انہوں نے اس کو چھپایا بھی نہیں ہے، کھول کے کہا ہے. ایران نے اور حزب اللہ کی قیادت نے اس کے خلاف عکس العمل بھی دیا ہے کہ اگر وہ کچھ غلطی حماقت کریں گے تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہیں. غرض یہ کہ سعودی عرب نے لبنان میں ایسا کھیل کھیلا ہے جس سے اسرائیل کو بہت تحفظ ملا ہے. لہٰذا اب سعودی عرب اور اسرائیل آپس میں باقاعدہ
دو ملک سفارت خانے بنائیں گے اور تعلقات اگلے دنوں میں یہ ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب نے عراق میں سیاسی مداخلت کر کے اور انتخابات کی انجینئرنگ میں حصہ لیا ہے۔ لبنان کے انتخابات میں انجینئرنگ کی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل مخالف گروہوں کی اکثریت پارلیمان سے کم کر دی ہے، ختم کر دی ہے۔ آزاد امیدوار کے نام پر اسرائیل نواز یا سعودی نواز لوگ جیتے ہیں پیسے کے بدولت، چونکہ لبنان میں معاشی بحران کھڑا کیا گیا، اور اس معاشی بحران میں جب سیاستدان آئے پیسے لے کے، ڈالر لے کے لبنان میں، اور انہوں نے ڈالر کی برسات برسائی، تو نتیجے میں وہ جو ڈالر لے کر آئے تھے وہ الیکشن میں کامیاب ہو گئے۔ بڑی بڑی مضبوط جماعتیں اپنی سیٹیں کھو بیٹھی ہیں۔ یہ لبنان میں انہوں نے کیا۔ عراق میں اس کے مشابہ پہلے سے کر چکے تھے۔ سعودی نفوذ عراق میں کافی بڑھ گیا ہے، اتنا کہ ایران کے لیے شدید مشکلات عراق میں سعودی عرب نے کھڑی کر دی ہیں، خود شیعہ لوگوں کے ہاتھوں۔ شیعہ کو لا کر ایران کے مقابلے میں سعودیہ نے کھڑا کر دیا ہے۔ جیسا پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ سعودیہ نے اپنی پالیسی بدلی ہے، شیعہ کشی کے بجائے شیعہ خریداری شروع کر دی ہے، اور اس میں زیادہ کامیاب رہا ہے، عراق میں بھی اور لبنان میں بھی، اب باقی علاقوں میں بھی کریں گے ظاہراً۔ یہ سینیریو بنا ہے اسرائیل کے قبول کرنے کے لیے۔ اس میں پاکستان پر شدید دباؤ تھا۔ سابقہ وزیر اعظم ہمارے جو اس وقت پاکستان میں کھلبلی مچائے ہوئے ہیں اور موضوع بنے ہوئے ہیں دنیا ساری کے اخباروں کا، انہوں نے کل ہی یہ بیان دیا ہے یا پرسوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مجھ پر بہت شدید دباؤ تھا، عمران خان پر شدید دباؤ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کس کی طرف سے تھا یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ خوب ظاہر ہے وہ معلوم ہے کس کی طرف تھا۔ کشمیر کے لیے دباؤ سعودی عرب اور امارات کی طرف سے تھا، جنہوں نے پاکستان میں آ کر واضح دو ٹوک طور پر پاکستانیوں کو کہا کہ کشمیر اسلامی مسئلہ نہیں ہے، کشمیر پاکستانی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے وزیر خارجہ پاکستان آ کر اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمارے سیاستدانوں کو اور اداروں کو یہ بات سنا کے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں سیٹھ ہیں پاکستان کے، سیٹھ جو بات کر دے غلام نوکر آگے چونچرا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اسی پالیسی پر عمل کیا۔ پرویز مشرف نے جو سوچا تھا کشمیر کے بارے میں، عمران خان نے وہ کر دیا کہ جو موجود ہے اسی کو کر دو، لہٰذا باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مودی اپنے دوسرے ٹرن میں جیت جائے الیکشن تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور پھر جب الیکشن ہوا تو ایسا ہی ہوا۔ مودی نے دوبارہ منتخب ہونے کے فوراً بعد 2019 میں اگست میں یہ 5 اگست کو یہ کہہ دیا کہ ہم کشمیر کا وہ جو قانونی حیثیت پہلے تھی وہ ختم کر کے اس کو باقاعدہ ہندوستان کا حصہ بنا لیا۔ پاکستان نے خاموشی اختیار کی، ہماری حکومت نے، عمران خان نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کوئی احتجاج نہیں ہونا، کسی نے بارڈر کی طرف نہیں جانا، وہ پاکستان کا دشمن ہو جائے کو کشمیر کی آواز اٹھائے گا۔ کشمیر کے حق میں اس وقت 2019 میں کوئی ریلی اقدام ہونے نہیں دیا گیا، اور اسی طرح جو احتجاج کیا، 2 بھرپور کام کیے سابقہ وزیر اعظم نے کشمیر کے حق میں۔ ایک آدھے گھنٹے کی خاموشی کا انہوں نے کہا کہ آپ گھروں سے دفتروں سے باہر آ کے آدھا گھنٹہ چپ رہنا ہے، اور ایک سری نگر کشمیر روڈ کا نام سری نگر روڈ تختی لگوا دی۔ بس یہ 2 کمر شکن کام انہوں نے کیے ہندوستان کے مقابلے میں۔ خوب ظاہر ہے جو پرویز مشرف چاہتا تھا اور نہیں کر پا رہا تھا وہ اس نے آسانی سے کر کے دکھا دیا۔ کشمیر کے بارے میں، فلسطین کے، اسرائیل کے متعلق پاکستان چونکہ ڈائریکٹ فریق نہیں تھا وہاں پر، کشمیر کی طرح کوئی قدم نہیں۔ پرویز مشرف نے سب سے پہلے کشمیر سے عقب نشینی کی، جتنا وہ جہادی عمل تھا وہ سارا بند کیا،
پاکستانیوں کو کالعدم قرار دیا، ان پہ پابندیاں لگا دی، انہیں جیل میں ڈال دیا۔ کشمیر میں جتنے پاکستانی ملوث تھے وہ سارے آج مجرم جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو 300 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ 300 250 سال 300 سال جتنے بھی کشمیر کے ایشو میں جو لوگ ملوث تھے، یہ ان کا حشر کیا۔ اب فلسطین میں پاکستان کو اتنا کھلا میدان تو نہیں تھا، لیکن یہ ٹاسک تھا کہ پاکستان نے تعلقات ضرور قائم کرنے ہیں، اور پرویز مشرف وہاں وفود کا تبادلہ کرتا رہا۔ پرویز مشرف کا وزیر خارجہ قصوری وہ باقاعدہ ترکی میں اسرائیلی وزیر خارجہ سے مل کے اور سمجھوتا کر کے، اور وہ میڈیا میں آئی وہ ملاقات، تصویریں، باقاعدہ رسمی ملاقات تھی ان کی۔ غیر رسمی طور پر درپردہ روابط فراوان ہیں۔ پھر اس کے بعد چند دور بعد میں یہ سنتے رہے ہوں گے افواہیں آپ کہ اسرائیلی طیارہ پاکستان آیا، کسی کو لینے آیا، کسی کو چھوڑنے آیا۔ وہ بالکل حقیقت تھی، اسرائیلی آتے رہے جاتے رہے۔ سعودی عرب اور امارات کا دباؤ تھا پیچھے، امریکہ کا اور سیونزم کا دباؤ تھا، یورپی یونین کا، کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان اپنی مخالفت و دشمنی کا تأثر ختم کرے، اور انہوں نے کر دیا تھا۔ یعنی اسرائیل پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ پھر کھل کے جو قدم اٹھایا گیا سابقہ حکومت میں، جو آج موجودہ وفد جو اس حکومت کے دورانیے میں گیا ہے، جو ہی یہ موجودہ جس کو سکریپ حکومت کہا ہے میں نے، یہ سکریپ حکومت کے بنتے ہی فوراً ایک وفد اسرائیل چلا گیا۔ اس میں صحافی تھے اور NGOs کے لوگ تھے، سرکاری کوئی بندہ نہیں تھا۔ یہ پہلے سے طے شدہ، اس حکومت میں سکریپ حکومت کی نہیں تھی یہ سینیریو، یہ پچھلی حکومت میں یہ دورہ، یہ وفد، اس کا سفر طے پایا تھا، لیکن ہوا اس وقت۔ اور سابقہ حکومت نے فوراً اس کو ایشو بنا لیا کہ موجودہ حکومت اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہے، جبکہ یہ ان کے زمانے کا مسئلہ تھا یہ۔ اور اس میں ان کے ایک مشیر خاص باقاعدہ طور پر اسرائیل گئے، اسرائیلی اخبار میں چھپا کہ ایک اعلیٰ سطح کا پاکستانی وفد آیا ہے، اور جس میں سابقہ وزیر اعظم کے مشیر خاص پورا طیارہ لے کر گئے ہیں، اور وہ مشیر خاص وہی ہیں جو یعنی باقاعدہ پہلے سے اسرائیل کے رابطے میں تھے، بلکہ وہ مشیر خاص اور چند اور مشیر خاص یہ اسی لیے سابقہ حکومت میں رکھے گئے تھے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اسرائیل کا ٹاسک ان کو دیا گیا تھا کہ دوستی انہوں نے قائم کروانی ہے، اور انہوں نے بہترین گراؤنڈ فراہم کیا، اور یہ وفود کا آنا جانا انہی کے زمانے میں یہ ہوا تھا۔ ٹورزم کی بھی ان کو دی گئی مصولیت، اور دیگر بعض ان کو اوورسیز کی مصولیت دی گئی تاکہ یہ کام کر سکیں، اور انہوں نے گراؤنڈ بنا بھی دیا۔ اور اب یہ سلسلہ ایک وفد ہے جس کو سیاسی مقاصد کے لیے زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ پاکستانیوں کا اسرائیل سے رابطہ عرصے سے شروع ہے، پرویز مشرف کے دور سے لے کر ابھی تک۔ پچھلی حکومت میں تیز ہو گیا تھا زیادہ، اور زیادہ بڑی سطح پر یہ قائم ہوا تھا۔ اور اب ظاہر ہے کہ جیسا جب یہ شروع ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ اس قسم کے تعلقات، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کر لیں گے تعلقات قائم، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کچھ ہوگا نہیں۔ ویسے ڈر پایا جاتا ہے، ہر حکومت خوف زدہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے تو پاکستان میں کوئی بڑا بھونچال آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا مذہبی طبقہ اور انقلابی طبقہ کچھ اظہار وجود کرے گا، لیکن اس کا پتہ ہے کتنا کر سکتا ہے۔ ریلیاں نکالیں گے، بیانات دیں گے چند دن، پھر اس کے بعد ٹک کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ ان کو پتہ ہے۔ اصل میں پاکستان کے جو سیاستدان حکمران ہیں یہ تاجر زیادہ ہیں، سیاستدان کم ہیں۔ یہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے ہم دوستی تو کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن ملے گا کیا ہمیں؟
خوب جواباً وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. وہ کہتے ہیں پاکستان کو فائدہ ہو یا نہ ہو, ہمیں فائدہ ہو. مثلا اگر ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات دوستی بڑھاتے ہیں تو ہماری جماعت یا ہمارے افراد یا ہمیں پرسنل کتنا فائدہ ہوگا. اصل اس کے اوپر یہ آ کے ٹکے ہوئے ہیں, رکے ہوئے ہیں, ورنہ انہیں کوئی باک نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں, اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں بھی ان کے در پردہ. خوف انہیں یہ نہیں ہے کہ مذہبی طبقہ ان کے مقابلے میں آ جائے. مذہبی طبقہ پاکستان میں کبھی بھی اسرائیل کے خلاف اٹھا ہی نہیں ہے. آپ 40 سال سے دیکھ لیں, یوم قدس ہوتا ہے, کون آتا ہے اس میں؟ اسرائیل کے خلاف پاکستانی مذہبی طبقے نے کیا کیا آج تک؟ سوائے شیعہ, اور شیعہ کے بھی وہ ایک دھڑا جن کو انقلاب سے کوئی تھوڑا بہت سروکار ہے, وہ گروپ, اور وہ اتنا قلیل ہوتا ہے. آپ ریلیاں, قدس ریلیاں دیکھ لیں, گن لیں کتنے بندے ہوتے ہیں اس میں. مجھے ایک زمانے میں یاد ہے, اب تو الحمدللہ قدس ریلی لاہور کی نمایاں ہو گئی ہے. اتنی نمایاں ہے کہ اسرائیلی چینلز نے اسرائیل کے خلاف ہونے والے عالمی سطح پر ہونے والے اقدامات میں سے لاہور ریلی اور عروۃ الوثقیٰ کو باقاعدہ تصویروں کے ساتھ, ٹائٹل کے ساتھ اس میں شامل کیا ہے اسرائیلی چینل نے کہ اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر ہونے والے زیادہ مؤثر کاموں میں یہ بھی شامل ہے. اب تو لاہور کی ریلی بہت الحمدللہ آبرومندانہ ہے, لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ بہت ہی افسوسناک صورتحال تھی. خوب ظاہر ہے اسرائیل بھی دیکھتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کتنی آواز اٹھ رہی ہے یوم القدس میں. پتہ چل جاتا ہے, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کتنی مخالفت ہوگی اسرائیل کی. سیاسی ایشو بنا کر پاکستانی آ جاتے ہیں سڑکوں پر, لیکن اسرائیل کے خلاف نہیں نکلیں گے کبھی بھی, یا فلسطین کے حق میں, کشمیر کے حق میں نہیں نکلے تو کسی کے لیے بھی نہیں نکلیں گے. یہ ان کی حالت ایسی بنا دی گئی ہے کہ یہ کسی کے حق میں نہیں نکلیں گے. موجودہ حالت پاکستانیوں کی حکمرانوں نے یہ بنا دی ہے, وہ مثال لطیفے والی کہ قوم نے احتجاج کیا تو حکمران نے احتجاجی نمائندوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ تمہارے مطالبات کیا ہیں. تو انہوں نے کہا مطالبات یہ ہیں کہ یہ جو آرڈیننس پاس ہوا ہے کہ ساری قوم کو روزانہ صبح اٹھ کے جوتے مارے جائیں کان پکڑوا کے, اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ جوتے کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں, مارنے والے کم ہیں, ٹائم زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. ہم حکومت سے ریلی کے ذریعے, دھرنے کے ذریعے یہ احتجاج کرتے ہیں کہ جوتے مارنے والوں میں اضافہ کیا جائے. پاکستان کی موجودہ قوم کی جو شعوری سطح ہے وہ یہاں آئی ہوئی ہے کہ ہمیں مشکلات یہ ہیں کہ جوتے ماریں, بے شک ماریں, لیکن تعداد بڑھائیں جوتے مارنے والوں کی. دن میں وقت ضائع ہوتا ہے, لیٹ کر دیتے ہو. مثلا پوری قوم کو جوتے مارتے ہوئے مہینے لگا دیتے ہو آپ, اس کو ذرا سمیٹ کے ہفتوں میں یہ کام کرو, اور ذلیل کرنے کا, قوم کو تباہ کرنے کا یہ کام جلدی کرو. یہ احتجاج کرتے ہیں, ورنہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے, اپنی حیثیت کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنے مقدسات کے لیے نہیں اٹھیں گے. یہ کبھی بھی نہیں اٹھیں گے. یہ ایشو بنا کر, مذہب کو بہانہ ٹول بنا کر سیاسی مقاصد کے لیے اٹھیں گے. جیسے وہ ناموس رسالت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بہانہ بنا کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح کوئی اور ایشو مذہبی بنا کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ورنہ اپنی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں بھی کچھ سہولت ملے. یہ ایک بہت دردناک موضوع ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کام ایسا جو ملک و قوم کے خلاف شروع ہو, پاکستانی قوم عکس العمل نہیں دکھاتی. دہشت گردی کے خلاف قومی سطح کا عکس العمل نہیں ہوتا. سیاسی دہشت گردی, فساد, اس کے خلاف قومی سطح کا عکس العمل نہیں ہوتا. گروپ چھوٹے چھوٹے دھڑے آتے ہیں اور وہ میدان میں آ کر خود یہ پیغام دیتے ہیں کہ مطمئن ہو کے کرو, کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے. جیسے یہ لاپتہ افراد ہیں, ان کے لیے احتجاج ہوتا ہے, 2-4 بندے اٹھا کے بینر کھڑے ہوتے ہیں. یہ 2-4 بندوں سے پیغام یہ جاتا ہے کہ مطمئن ہو کے سب کو لاپتہ کر دو, بولنے والا کوئی بھی
نہیں ہے۔ اس مظاہرے کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور اگلے سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے میسج لے لیا ہے کہ ہم جتنے بھی کرتے جائیں بولنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسرائیل کے ساتھ یہ پاکستان کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں عرب ملک، لیکن پاکستان اس کے معاوضے کا منتظر ہے۔ یہ طے کرو، معاوضہ بھی نہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے۔ اگر یوں ہوتا کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرو، جواباً پاکستان کو یہ سہولتیں مل جائیں گی، تو چلیں، بیچا آپ نے، ضمیر بیچا، جواب میں کچھ لیا تو صحیح۔ اب جو فلسطین فروشی اور قدس فروشی اور قبلہ فروشی پہ پاکستان کو مائل کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں یا انہیں اقتدار چاہیے، یا انہیں کوئی ذاتی فائدہ چاہیے، یا انہیں کوئی حزبی فائدہ چاہیے، ملکی اور قومی کے پیچھے نہیں ہے۔ اور جس دن کسی پارٹی نے، عرب ملک نے یا مغربی ملک نے یا صہیونزم نے یا امریکہ نے پاکستانی حکمرانوں کو یہ وعدہ دے دیا کہ آپ کو یہ معاوضہ ملے گا، اس دن یہ دیر نہیں کریں گے، اور ہوگا بھی کچھ بھی نہیں، چونکہ حالت پاکستانی قوم کی جو بنا دی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ دنیا میں اس وقت جو سیاست کار فرما ہے پوری دنیا میں، وہ مفاد پرستی کی سیاست ہے، اصول پرستی کی سیاست نہیں ہے۔ یعنی کشمیر اور فلسطین کے بارے میں کیوں میں وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، نہ کوئی حکومت، نہ مسلمان، نہ مذہبی طبقہ، نہ غیر مذہبی طبقہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول پرستی زمین سے اٹھ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ فلسطین کی حمایت وہی کرے گا جو اصول پرست ہے، کشمیر کی حمایت وہی کریں گے جو اصول پرست ہیں۔ اصول پرست نسل زمین سے ختم ہو گئی ہے، اس نسل کا خاتمہ ہے۔ یہ بقایا آخری چند ایک موجود ہیں، باقی اصول پرستی دنیا سے ختم ہو گئی ہے۔ مفاد پرستی اس کی جگہ پر حاکم ہو گئی ہے تمام دنیا میں، اسلامی ملکوں میں اور غیر اسلامی ملکوں میں مفاد پرستی ہے۔ اگر کشمیر کے لیے آواز اٹھانا اس سے کوئی مفاد ہے آپ کا تو اٹھائیں گے، فلسطین کے لیے بات کرنے میں کوئی مفاد ہے آپ کا تو اٹھائیں گے۔ جیسے اردوان ہیں کہ وہ کبھی کبھی کشمیر کے لیے، کبھی فلسطین کے لیے آواز اٹھا دیتا ہے، کس لیے؟ مفاد کے لیے۔ در حقیقت وہ دباؤ ڈالتا ہے اسرائیل پر کہ اگر ترکی کے ساتھ آپ مل کے نہیں بیٹھے، ترکی کے مفادات پورے نہیں کیے، یورپی یونین نے ترکی کے مفادات پورے نہیں کیے، ترکی کئی دہائیوں تک یورپی یونین کے پاؤں پڑتا رہا، منتیں کرتا رہا، ترلے کرتا رہا، تو وہ زبان یورپیوں نے نہیں سنی۔ اردوان نے آ کے الٹ کہا کہ ہم ان کی منتیں کیوں کریں، ہم انہیں بلیک میل کریں۔ بلیک میل کا طریقہ یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر ان کی حساسیت ہے ہم ان کے حامی بن جائیں، زبانی حامی۔ ہم فلسطین کی حمایت شروع کر دیں، اسرائیل کی مخالفت شروع کر دیں، تاکہ یہ ترکی کو زیادہ مہنگے داموں تولیں اور خریدیں۔ اور اردوان کامیاب ہے اس سیاست کے اندر، اور اب اس نے باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر لیے ہیں۔ ترکی وزیر خارجہ اسرائیل گیا ہے، اسرائیلی صدر ترکی آیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات میں پہلے سے منسلک تھے، ابھی اور زیادہ بڑھ گیا ہے ان کا آپس میں تعامل۔ چونکہ مفاد پرستی کی سیاست ہے دنیا میں، اس لیے فلسطین و کشمیر کے لیے یہ آوازیں نہیں اٹھائیں گے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلسطینی اور کشمیری مایوس ہو جائیں، بلکہ خوش ہوں۔ میں ایک لحاظ سے یہ کہوں گا کہ اس خبر پر کشمیریوں کو بھی خوش ہونا چاہیے، فلسطینیوں کا بھی، کہ وطن فروش، ملت فروش، دین فروشوں کے حمایت سے ان کو نجات ملی ہے، اور اپنے بدولت، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے، اپنے زور بازو سے اللہ پر بھروسہ کر کے، اور خود اپنی طاقت کے ذریعے سے یہ مقاصد حاصل کریں، دونوں اپنی اپنی سرزمین آزاد کریں۔ جس دن کشمیریوں نے مستقل ہو کے کشمیر کی آزادی کا کام شروع کیا، اس دن کشمیر کی آزادی یقینی ہو جائے گی۔ اسی طرح فلسطین کی بھی آزادی یقینی ہو جائے گی جس دن انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر استقلال کے ساتھ یہ کام شروع کیا۔
لیکن جب تک باہر ان کی توجہ ہے اور مدد کے لیے اس وقت تک کوئی ضمانت نہیں ہے، چونکہ مفاد پرست انہیں استعمال کریں گے، عین وقت پہ فروخت بھی کر دیں گے ان کو۔ خوب، ایک اور جو موضوع ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ترکی کے دورے پر ہے، شاید آج واپس آنا ہے یا آ گئے ہوں گے، مجھے علم نہیں ہے۔ 3 روزہ دورے پر شریف صاحب ترکی گئے ہیں۔ ترکی کے ساتھ اس خاندان کی پرانی دوستی ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت میں ترکی پاکستان میں بہت زیادہ آگے آ گیا تھا، اور بڑے بڑے ٹھیکے ترکوں کو مل گئے تھے، جو سابقہ حکومت نے 2 ملکوں کا صفایا کیا۔ جس طرح طالبان نے افغانستان سے انڈیا کا صفایا کیا، اٹھا کے باہر پھینکا، یہی کام سابقہ حکومت نے، عمران خان حکومت نے 2 ملکوں کے ساتھ کیا۔ دونوں پاکستان کے بڑے گہرے دوست ہیں، ترکی اور چائنا۔ سابقہ حکومت نے دونوں کو اٹھا کے باہر پھینکا، دونوں کے جو کاروباری کمپنیاں تھیں ان کو ذلیل کیا، ان کو خراب کیا، ان کو نقصان پہنچایا، ان کو بدبین کیا، بدگمان کیا اور ناراض کیا، اور وہ دونوں اپنا سرمایہ اور بندے لے کے پاکستان سے نکل گئے باہر، یا کم از کم روک دیا۔ موجودہ وزیر اعظم کے چونکہ ترکی سے دوستی ہے، اچھی ان کے تعلقات ہیں، یہ گئے ہیں اس رابطے کو بحال کرنے کے لیے، اور دونوں نے، پاکستان کے وزیر اعظم اور ترکی کے صدر نے، کافی عہد معاہدے کیے ہیں اس شرط پر کہ اگر ترکی میں اردوان کی حکومت جاری رہے اور پاکستان میں شریفوں کی حکومت، تو پھر یہ دوستی پنپے گی، لیکن اگر یہاں نہیں بنا یہ صورتحال، پھر آگے مسئلہ بڑھے گا نہیں۔ پاکستانیوں کو ترکی اس لیے بھی پسند ہے کہ ترکی کی سیاست، خصوصاً اردوان کی گرگٹی سیاست، یہ بہت اچھی لگتی ہے پاکستانیوں کو، ان کے مزاج کی ہے، گرگٹ بن کے، یعنی ماحول کے مطابق رنگ چڑھا لینا۔ اقوام متحدہ میں جائیں انقلابی ہو جائیں، واپس آ کے مثلاً لبنان میں روس کا طیارہ گرا کے پھر خود ماسکو جا کے معافی مانگنا ہے، چلے جائیں آپ۔ جمال خاشقجی کے قتل پر سعودی عرب کے خلاف کیس بنا دیں اور پھر دورہ کر کے ریاض میں جا کر شہنشاہ سعودیہ سے معافی مانگ لیں۔ قطر کے خلاف ماحضرائی کریں، پھر قطر سے دوستی بھی کر لیں۔ ایران کے خلاف آذربائیجان میں جا کر جنگ شروع کر دیں، پھر ایران کو بلا کے دوستی بھی کر لیں۔ یہ ایک گرگٹی سیاست ہے اس شخص کی، جو ظاہراً ہمارے حکمرانوں کو زیادہ چاہیے اور پسند ہے ان کو، اور اب ترکی کا عمل دخل دوبارہ پاکستان میں زیادہ ہوگا۔ خصوصاً ارطغرل سابقہ وزیر اعظم ڈرامہ لائے تھے ترکی سے پاکستان میں، ارطغرل انہوں نے خود بننا تھا، اور پاکستانیوں کو خصوصاً کہا ڈرامہ دیکھو۔ علماء نے حدیثیں بھی نقل کی کہ ارطغرل جو دیکھے گا یقیناً جنت جائے گا، اور جس کو اعلیٰ درجہ جنت کا چاہیے وہ روزانہ 2 قسطیں دیکھے ارطغرل کی، اور انہوں نے خود بھی دیکھی اور لوگوں کو بھی دکھائیں کہ یہی جو انہوں نے کرنا تھا ابھی ارطغرل بنے ہوئے ہیں، لیکن جواباً جو مقابلے میں موجودہ حکومت ہے یہ ارطغرل کے بجائے اردوان کو لاتے ہیں، اور اردوان ارطغرل سے زیادہ کامیاب سیاستدان ہے، چونکہ گرگٹ ہے، گرگٹ وہ چھپکلی جو رنگ بدلتی ہے۔ خوب، یہ سیاست پاکستان میں زیادہ عام ہو جائے گی، اور اب سلطان اردوان پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ سب سے جو اہم موضوع پاکستان میں ہے وہ پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، اقتصادی۔ کل اسی موجودہ حکومت نے، سکریپ حکومت نے ناگہان ایک اور مہنگائی کا، وہی میڈیا کی اصطلاح، بم گرایا ہے۔ پٹرول ایک ہفتے میں 2 دفعہ مہنگا کیا ہے، 30 روپے پر لیٹر، یعنی ایک ہفتے میں 60 روپے پر لیٹر پٹرول مہنگا کر دیا ہے۔ اور پٹرولیم کی جتنی پیداوار ہے، مصنوعات ہیں، مٹی کا تیل ہے، ڈیزل ہے، پٹرول ہے، اور اس کے جتنی اقسام ہیں آگے۔ خوب، یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کہا کہ IMF سے جو معاہدہ ہوا تھا
ہم نے IMF سے جو قرضے لیے $3 ارب، ان $3 ارب کے حصول کے لیے IMF نے کہا تھا کہ آپ نے مہنگائی کرنی ہے، ملک میں گیس مہنگی کرنی ہے، بجلی مہنگی کرنی ہے، پٹرول مہنگا کرنا ہے، اور ضرورت کی روزمرہ کی اشیاء مہنگی کرنی ہے۔ اب سابقہ حکومت 4 سال اسی کام میں لگی رہی اور مہنگائی کو اس سطح پہ پہنچایا کہ IMF نے انہیں قرضہ منظور کر لیا۔ لیکن انہوں نے قرضہ منظور کروا کے پھر کچھ باتیں پوری نہیں کیں، خصوصاً پٹرول کی مہنگائی نہیں کی، چونکہ انہیں پتہ تھا ہم باقی تو رہنے نہیں ہیں، ہم نے تو ہم کیوں یہ بدنامی لے کے جائیں۔ موجودہ حکومت کو چونکہ اقتدار ہر قیمت پر محفوظ کرنا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ نہ کرو، مناسب وقت نہیں ہے اقتدار میں آنے کا، بدنامی ہے، لیکن ان کی اور ترجیحات تھیں جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنبھالنا ہے اقتدار، اور اس اقتدار کی سزا، پچھلی حکومت کے اقتدار کی سزا اور موجودہ حکومت کے اقتدار کی سزا عوام کو ضرور ملنی چاہیے۔ یہ دونوں کا اتفاق ہے اور دینا شروع کی ہے دونوں نے۔ اب جو اس حکومت نے کیا ہے، سابقہ حکومت نے 4 سال میں 80 روپے پٹرول مہنگا کیا، قیمتوں میں 80 روپے اضافہ کیا۔ انہوں نے 1 ہفتے میں 60 روپے اضافہ کیا۔ جو حکومت یہ دعوے لے کر آئی تھی کہ ہم مہنگائی سے قوم کو نجات دلائیں گے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، یہ حکومت مہنگائی کی زیادہ طوفان اس نے مچایا ہے، ہم آئیں گے مہنگائی ختم کرنے، اور آتے ہی پہلے دن آٹا سستا کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، پھر ایک ایک کر کے وہ سارے بیان واپس لے کر، اور اب ناگہان اتنا بوجھ عوام پہ ڈال دیا ہے۔ خوب ظاہر ہے جب بڑھتی ہیں پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، چونکہ ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے پیٹرولیم سے مربوط ہے، کرائے مہنگے ہو جائیں گے، اور اسی طرح ڈیزل پٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو مشینیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کرائے مہنگے ہو جاتے ہیں، اور پھر لوڈنگ اور سامان کا جو حمل و نقل ہے یہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ ناگہان قیمتیں ہر چیز کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جیسا کہ بڑھ گئی ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے عوام سے لینا ہے۔ قرضہ لے کے خود ضائع کرتے ہیں، قرضہ اتارنا عوام نے ہے۔ اس قرضے میں سے عوام کو ملا کیا؟ خاک، کچھ بھی نہیں ملا۔ 6 ارب انہوں نے لیا، ان کے اپنی حکومت کے اپنے اہلکاروں نے کہا 6 ارب میں ملک بیچ دیا تم نے، اب 6 ارب لے کے ضائع کر دیا، لیکن اب 6 ارب اور اس کا سود عوام کو اس طرح سے بھرنا ہے۔ بجلی بھی اسی ہفتے مہنگی، گیس بھی مہنگی، اور بھاری مہنگائی، تناسب بھاری قیمت رکھا ہے۔ یہ موجودہ حکومت نے تحفہ دیا ہے عوام کو۔ ظاہر ہے یہ عوام اب کیا کریں گے اس حکومت کے مقابلے میں؟ یہی کہیں گے کہ چھتر مارنے والوں کی تعداد کم ہے، یہ مہربانی کر کے بڑھائیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائیں۔ اب یہی کام ہوگا۔ جب یہ جوتے مار مار کے تھک جائیں گے پھر انہیں کہیں گے نہیں کوئی اور جماعت آئے، نئی فریش تازہ دم فوج آئے جو اچھے جوتے مار لیتی ہے۔ یہ تکرار رہے گا پاکستانی قوم کے ساتھ، یہ کھلواڑ، یہ مذاق، یہ رہے گا 70 سال سے 75 سال سے جاری ہے، اور 75-100 سال تک جاری رہے گا جب تک یہ قوم اسی بے شعوری میں رہے گی، بیدار نہیں ہوگی، آگاہ نہیں ہوگی، اس میں خودی نہیں آئے گی، خودداری نہیں آئے گی۔ یہ حرکت انہی حکمرانوں کے ساتھ، اقتدار پرست اس کے ساتھ یہ تجاوز کرتے رہیں گے، یہ ظلم کرتے رہیں گے، یہ خیانت کرتے رہیں گے اس کے ساتھ۔ اس میں ایک اور جو گزشتہ ہفتے اور اس ہفتے بھی ہوا ہے، میں پہلے ایک اور موضوع عرض کر دوں۔ ایک اچھی خبر بھی اس دوران آئی ہے گزشتہ ہفتے۔ خیبر پختونخوا صوبہ سرحد کی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے لیے سزائیں انہوں نے معین کی ہیں، سخت سزائیں، بھاری سزائیں۔ ابھی بھی شرعی سزا سے دور ہے یہ بل، لیکن پاکستان میں جو قانونی طور پر زانیوں لواتیوں کو جو چھوٹ تھی وہ انہوں نے کم از کم وہ چھوٹ ختم کی ہے اس بل کے ذریعے سے۔
پاکستان کے قانون میں کوئی زانی لواطی سزا نہیں بھگتتا، جاتا ہے ضمانت ہو جاتی ہے یا 2-3 سال جیل میں رہتا ہے پھر آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل بے دردی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کا عمل۔ خیبر پختونخوا میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ جو شخص بھی اس کا مرتکب ہوگا عمر قید اس کو سزا دیں گے۔ اب وہ پورا میں بل کے مندرجات نہیں لا سکا، اخباروں میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے۔ جو شخص اس کے اندر ملوث کسی بھی طریقے سے ہوگا اس کو بھی بھاری سزا ملے گی۔ جو اس کا سپورٹر ہوگا، جو اس کو تحفظ دے گا، سارے حقوق ان سے چھین لیے جائیں گے، شہری حقوق، جو بھی اس عمل کا مرتکب ہوگا۔ اس طرح کا ایک سنگین قسم کا بل انہوں نے پاس کیا ہے۔ خوب باقی پاکستان میں، پنجاب میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ سندھ میں کیوں نہیں ہے؟ گلگت بلتستان میں کیوں نہیں ہے؟ بلوچستان میں کیوں نہیں ہے؟ قومی اسمبلی میں ایسا بل کیوں نہیں ہے؟ اور بنیادی بات یہ کہ پاکستان کے قانون میں کیوں نہیں ہے اس جرم کے لیے؟ کیوں نہیں اتنی سخت سزائیں، جبکہ شریعت نے اتنی سخت سزائیں اس کے لیے رکھی ہیں کہ اگر یہ عمل مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں کوڑے مارے جائیں یا گردن کاٹی جائے ان کی، یہ شرعی سزا ہے۔ لیکن یہ سزائیں انہوں نے پہلے نہیں دی تھیں۔ امید ہے کہ اس اسمبلی کا بل تکرار ہو باقی صوبوں کے اندر بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اور اس طرح سے ایک قانونی طور پر ایک دیوار کھڑی کی جائے ان جرائم کو روکنے کے لیے۔ ایک احسن قدم ہے، قابل تحسین ہے اس بونچال میں، اس جنجال میں جو سیاسی بنا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے اس طرف بھی توجہ کی ہے۔ جو محرکین ہوتے ہیں، ظاہر ساری اسمبلی کو اتنا شعور نہیں ہوتا، چند افراد ہوتے ہیں محرک ہیں، کام کروانے والے، بل بناتے ہیں پھر لابنگ کر کے پاس کرواتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ زیادہ قابل تحسین ہے۔ اس وقت جو ملک میں بڑا بحران بنا ہوا ہے اور جس نے ملک کو تباہ کیا ہوا ہے، وہ سابقہ حکومت کا اقتدار چھن جانا اور اقتدار سے باہر آنے کے بعد اس کی جو حالت ہذیانی کیفیت اس جماعت کی اور ان حکمرانوں کی بنی ہوئی ہے، اس نے ملک کے اندر بہت ہی غلیظ اور پلید قسم کی فضا بنا دی ہے۔ پچھلا لانگ مارچ انہوں نے کیا تھا جو ان کی بدنامی اور شرمندگی کی صورت میں نکلا۔ ایک تو عوام ہی نہیں آئے، ان کے پاس لوگ نہیں آئے، جو 25 تاریخ کا لانگ مارچ تھا، بہت کم لوگ آئے، 2,500-3 ہزار، 20 لاکھ انہوں نے لانے تھے لیکن نہیں آئے۔ اس کی ٹی وی تجزیہ نگاروں نے، رپورٹروں نے تجزیہ کیا کیوں نہیں آئے، اور وہ دلچسپ چیزیں ہیں کیوں نہیں آئے لوگ۔ وہاں یہ آئے تھے انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے، دھرنا دینا تھا، حکومت گرانی تھی۔ آتے ہی مختصر سی درم برم سی تقریر کی، ٹچ دے کے، اسلامی ٹچ دیا اس میں، اور ٹچ دے کے تاریخ دے کے واپس چلے گئے پشاور میں۔ اگلی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا 6 دن بعد کریں گے۔ 6 دن بعد، 6 دن کل پورے ہو گئے، وہ نہیں ہوا۔ اب انہوں نے اور نیا پلان دیا ہے۔ ہر روز وہ کیفیت عجیب طاری ہے، یعنی تاریخ میں شاید ایسا نہیں ہوگا کہ اقتدار سے باہر جانے کے بعد کسی انسان پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، چھن جانے کے بعد، کہ وہ بالکل حواس کھو بیٹھتا ہے، سوجھ بوجھ کھو بیٹھتا ہے، زبان اس کی قابو سے باہر ہو جاتی ہے، بیانات عجیب و غریب دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انہوں نے پچھلے لانگ مارچ میں کیا تھا، اور پچھلا لانگ مارچ جو ان کا حکومت نے روکنے کی کوشش کی، حکومت نے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، حکومت نے روکنے کی کوشش کی، سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے اس لانگ مارچ کی ان کو اجازت دلوائی۔ اور اس لانگ مارچ میں پھر بہت سارے مسائل ہوئے، جہاں سپریم کورٹ نے منع کیا تھا یہ وہاں چلے گئے، ڈی چوک میں چلے گئے، پھر آگ بھی لگائی اور بہت کچھ ہوا۔ تو سپریم کورٹ پر آ گیا کہ یہ آپ نے کروایا ہے سارا کچھ۔ سپریم کورٹ میں کیس کیا گیا کہ اس لانگ مارچ میں عدالت کی توہین ہوئی ہے، عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے بہت دلچسپ رویہ اپنایا ہوا ہے، یہ بھی پہلے عدالتوں میں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ معزز جج صاحبان
یہ کام کم کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے جج بھی آ جاتے ہیں، جیسے وہ ٹارزن جج تھا، وہ ڈیم بنانے والا بابا 12 ارب روپیہ جمع کر کے کھا گیا، پتہ ہی نہیں ہے کدھر گیا وہ سارا، اور عدلیہ کا سربراہ رہا ظاہراً 2 سال، اور عدلیہ کے علاوہ ہر کام میں ٹانگ اڑاتا تھا۔ تنہا کام جو نہیں کر سکتا تھا وہ عدالت قائم نہیں کر سکتا تھا، انصاف نہیں دلوا سکتا تھا، عدالتوں کے امور اس کے بس میں نہیں تھے، باقی سارے کام کرتا تھا وہ سیاسی۔ موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی ملتا جلتا ہی کام کیا ہے۔ دلچسپ سنیریو یہ ہے عدلیہ کا کہ انہوں نے پچھلی جو یہ حکومت تبدیل ہونے میں بھی عدلیہ کا بڑا اہم کردار رہا ہے، خصوصاً 9 اپریل عدلیہ نے جو کچھ کیا، جس پارٹی کی حکومت ختم ہوئی انہوں نے اس کو بنیاد بنا کے عدلیہ کو کہا کہ آپ نے اور فوج نے دونوں نے مل کر سابقہ اقتدار ختم کیا ہے، فوج کو گالی گلوچ کیا، میر جعفر و میر صادق کہا، جانور کہا، عدلیہ کو بھی بہت کچھ سنایا، اور تقریروں میں یہ کہا کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھولی ہیں۔ تو یہ عدلیہ کے لیے بڑا اپنے لیے سمجھ لیں کہ ایک احساس تھا کہ یہ کام ہم نے کیا، آدھی رات عدالتیں کھولی۔ اس کی تلافی عدلیہ نے یہ کی کہ لانگ مارچ بھی ان کو اجازت دے دی کہ کریں، اور ان کے لیے بھی پھر آدھی رات کو عدالتیں کھول کے، اور ایک ایسا جو کیس ہی نہیں تھا، ان کی ایک خاتون پکڑی گئی، پتہ نہیں کس نے پکڑی وہ بھی معلوم نہیں ہے، باہر کے وہ آدھی رات کو مڈ نائٹ کو عدالت کھولنے کے لیے وہ لگتا ہے سارا ڈرامہ ہوا تھا، اور بیلنس کرنے کے لیے کہ ان کے لیے بھی کھولی تو آپ کے لیے بھی کھولی، لیکن اس سے بھی وقت پورا نہیں ہوا، تلافی نہیں ہوئی، تو انہوں نے عدلیہ سے سپورٹ مانگ لی کہ لانگ مارچ میں مدد کرے، اور عدلیہ نے بھرپور کی۔ پھر اس لانگ مارچ میں جو خلاف ورزی ہوئی کیس عدلیہ میں پہنچ گیا۔ اب جو موجودہ اس وقت چیف جسٹس نے کہا تھا کہ شاید عدلیہ کی جو فیصلہ ہے کہ ڈی چوک نہیں جانا، یہ عمران خان تک نہیں پہنچی ہوگی، یہ بات خود حسن ظن اور نہایت اعلیٰ حسن ظن انہوں نے رکھا، جو کہ اسلام میں تاکید ہے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، تو انہوں نے یہی حسن ظن کہا کہ شاید میری بات ہی ان تک نہیں پہنچی۔ اب جب کیس ہو گیا ہے تو عدلیہ نے کیس کی کل کارروائی سنی ہے، اور اس کیس میں انہوں نے کہا کہ ہم جائزہ لیں گے، بنیاد سے جائزہ لیں گے۔ بنیاد سے جائزہ یہ لے رہے ہیں کہ باقاعدہ ریاستی اداروں کو حکم دیا ہے عدلیہ نے کہ آپ تحقیق کر کے یہ بتائیں کہ لانگ مارچ میں آیا لانگ مارچ میں عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ دوم، یہ جو ڈی چوک گئے ہیں تو ڈی چوک کو جانے کا پارٹی سربراہ کا، چیئرمین کا فرمان کب صادر ہوا ہے، عدلیہ کے بعد سے پہلے یا بعد میں؟ اور تیسرا یہ کہ وہاں پھر جا کر جو کچھ ہوا ہے اس میں توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ بنیادی تحقیقات کے لیے اس کیس کو بھیج دیا ہے۔ اب یہ جو پارٹی ہے اقتدار جس سے چھنا ہے، اس کے لیے بہت ناگوار گزر رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے خیال میں اقتدار سے ہٹانے والے بھی ان کو بھی ابھی رحم آ رہا ہوگا کہ نہیں ہٹانا چاہیے تھا، چونکہ وہ کام جو کسی سے برداشت ہی نہ ہو وہ نہیں اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس پارٹی سے اقتدار سے نکلنا برداشت نہیں ہو رہا، یعنی بہت واقعاً یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے یہ کسی دن کچھ اور ایسا اقدام کر لیں، پھر اسٹیبلشمنٹ اور سارے پشیمان ہو، صبح خبر آئے کہ ہوٹل میں سارے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیا انہوں نے۔ چونکہ جو چیز برداشت نہیں ہو سکتی اس کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسے یہ بچے فیل ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتی ناکامی، پنکھے سے جھول جاتے ہیں، یا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ عموماً جو شادیاں کر رہے ہوتے ہیں تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ لڑکی والے کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی، لڑکا سیدھا ٹرین میں جا کے لیٹ جاتا ہے، اسے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ خطرہ ہے کہ اس دوران یہ ٹرینیں بند کر دینی چاہیے، چونکہ ممکن ہے یہ جن سے برداشت ہی نہیں ہو رہا یہ کسی وقت کوئی ٹرین میں جا کے لیٹ جائے، کوئی دریا میں، پلوں پہ پابندی لگانی چاہیے۔ اسی طرح جہاں جہاں خطرات ہیں، بالآخر یہ پاکستانی ہیں، ان کو بچانا فریضہ ہے سب کا، اور
اگر ان سے برداشت ہو ہی نہیں رہا ہے تو کوئی ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پر انہیں دوبارہ یہ احساس دلایا جائے کہ آپ ابھی اقتدار میں ہو. ایسا کوئی اسٹیڈیم بنایا جائے جہاں پر ماحول اس طرح کا بنایا جائے کہ ابھی تک یہی اقتدار میں ہیں، تاکہ تھوڑا سا ان میں سلجھاؤ آئے. خوب انہوں نے عدلیہ کو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے حکومت بنی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ کافی دباؤ ڈالا، وہ تو دباؤ میں نہیں آئے. عدلیہ انہوں نے مثلا اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیں، میر جعفر، میر صادق، کیا کیا کہا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی اور کہا ہم نیوٹرل ہیں. خوب یہ ایک عرصے تک ان کو نیوٹرل رہنے پر بدنام کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے. آخر میں انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ اگر نیوٹرل رہنا ہے تو نیوٹرل ہی رہیں. اب یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑی بات تھی کہ ان کو نیوٹرل رہنے کی اجازت مل گئی ہے، اور چونکہ نیوٹرل رہنے کی پہلے اجازت نہیں تھی لہٰذا جانور تھے. اب چونکہ اجازت مل گئی ہے ان کو تو اذن کے ساتھ جو کام کریں گے تو انسان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اگر نیوٹرل ہیں تو جانور نہیں ہیں، چونکہ اجازت مل گئی ہے ہمیں کہ ہم نیوٹرل رہیں. باہر کیف وہ ادارہ طاقتور تھا، اس نے رد عمل بھی نہیں دکھایا جو دکھانا چاہیے تھا. اپنی ساکھ، اپنے لیڈر کی ساکھ بچانے کے لیے یا ملکی قومی مفاد کی خاطر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف سنتے رہے اور کچھ پھسپھسے سے بیانات دیتے رہے. لیکن یہ موقع کسی اور کو نہیں دیتے، صرف ان کو دیا انہوں نے. پچھلے سابقہ اچھے دنوں کی یاد میں، جو ایک اچھا ایڈونچر بھی تو رہا ہے نا آپس میں ان کا، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا اچھے دن گزرے ہوئے ہیں پھر خرابی ہو جاتی ہے، خرابی کے دنوں میں اچھے دنوں کو یاد کرتے ہیں. یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ تلخی کے دنوں میں اچھے دنوں کی خاطر کوئی بے احترامی نہ کرو. تو ان اچھے دنوں کی یاد میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ. لیکن انہوں نے یہ باور کر لیا کہ میں نے جتنا دباؤ، گالی گلوچ، بد زبانی ان کے بارے میں کی، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، ایکشن بھی نہیں لیا، پرواہ بھی نہیں کی. لہٰذا اپنا دباؤ ان سے ہٹا کے عدلیہ پہ لگا دیا. عدلیہ کو انہوں نے دباؤ میں لے آئے. جب عدلیہ نے ایک نان ایشو پر آدھی رات عدالت لگائی تو یہ واضح ہو گیا کہ عدلیہ دباؤ میں ہے. عدلیہ نے جب لانگ مارچ کی ان کو ہر قیمت پر اجازت دلوائی، حکومت نے پابندی لگائی، تو معلوم ہو گیا کہ عدلیہ دباؤ میں ہے. اور ظاہر دباؤ میں آئی ہوئی چیز، اگر آپ کو کبھی کسی خطرناک جانور کے سامنے جائیں، بسا اوقات آپ جان بچانے کے لیے نہ بھاگ جاتے ہیں، یہی خطرناک کام ہے. اس کو نہ بھی حملہ کرنا ہوا تو حملہ کرے گا آپ پر. جان بچانے کے لیے کھڑے رہو. اگر شیر بھی آ گیا ہے جواب میں، مقابلے میں، تو جواب میں آپ کھڑے رہو. کھڑے ہوئے بندے پر شیر حملہ نہیں کرتا، بھاگتے ہوئے پر حملہ کرتا ہے. بھاگتے ہوئے پر گیدڑ بھی حملہ کرتا ہے، بلی بھی حملہ کر دیتی ہے بھاگتے ہوئے پر. اور آپ نے اگر نیٹ پہ بعض کلپ دیکھی ہو تو چوہے بھی بھاگتے ہوئے پر حملہ کر دیتے ہیں، بے شک شہدولے کے ہی کیوں نہ ہو. تو بھاگو نہیں کبھی بھی. عدلیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ دباؤ میں آ گئے ہیں، اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے انہوں نے ان کو کچھ تھوڑا سا، انہیں خبر نہیں تھی کہ بپھرا ہوا مجمع ہے، بپھرے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا ہے برداشت سے باہر ہے. یہ توقع کسی کو نہیں تھی کہ اقتدار سے نکل کر اتنا گران گزرے گا ان پر کہ برداشت نہیں ہو سکے گا ان سے. رشتے ٹوٹتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، پھر آدمی نارمل ہو جاتا ہے. عزیز لوگ مرتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے موت بڑی گران ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے کسی عزیز کا بچھڑنا، مرنا برداشت سے باہر ہے، اور وہ مر جاتا ہے. ابھی خبروں میں آتا ہے یہ کہ بیٹا مرا، باپ کو خبر ملی، باپ بھی وہیں مر گیا، خبر سن کر ہی مر گیا، برداشت نہیں کر سکا. اب یہ اقتدار سے نکل کر، میں تو اس بارے میں پہلے مثال دی تھی کہ اقتدار سے نکل کر باوقار سیرت امام حسن علیہ السلام کی ہے کہ یہ سب سے دنیا کا ایک آئیڈیل شاہکار مثال ہے. اقتدار سے نکل کر کتنے باوقار طریقے سے انسان زندگی گزار سکتا ہے. لیکن دوسری طرف اقتدار سے نکلنے کے بعد یا تخت یا تختہ، یہ وہ کردار ہے. انہوں نے عدلیہ کو دیکھ لیا کہ عدلیہ کمزوری دکھا رہی ہے، تو پھر ہاتھ دھو کے عدلیہ کے پیچھے پڑ گئے. اور اب عدلیہ سے اگلی مارچ کے لیے لائسنس مانگ لیا،
کہ ہمیں اگلی مارچ محفوظ بناؤ، ان کو ضمانت بھی دے دی، یہ بھی کر دیا سارا۔ اور جب پتہ چل گیا کہ عدلیہ دباؤ میں آئی ہوئی ہے، تو ظاہر دباؤ میں آئی ہوئی عدلیہ کو عدلیہ نہیں رہنے دیتے، اس کا آئین ہٹا دیتے ہیں، اور عدلیہ سے آئین ہٹ جائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ دلیہ۔ تو اس وقت جو یہ سیاسی جماعت بکھری ہوئی ہے، اقتدار سے محروم اور برداشت نہیں ہو رہا، اس نے عدلیہ کا دلیہ بنانا ہے، اور عدلیہ کو متوجہ ہونا چاہیے کہ دلیہ نہ بننے دیں، اس کو عدلیہ رہنے دیں اس کو۔ اور عدلیہ کی حرمت زیادہ ہے، حکومت سے زیادہ عدلیہ کی حکومت ہے۔ عدل و انصاف سے قومیں باقی رہتی ہیں اور باقی اقتدار مضبوط سے نہیں رہتی، اس لیے عدلیہ کا زیادہ کردار بنتا ہے۔ عدلیہ نے یہ ان کو کہا جی کہ ہم پچھلی لانگ مارچ میں جو انہوں نے کچھ کیا اس کی تحقیق کریں گے۔ اب یہاں اب بہت ہی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ یعنی بنیادی تحقیقات کروا رہے ہیں، تو بنیادی تحقیقات پھر یوں یہاں سے شروع کریں کہ سرے سے لانگ مارچ، یعنی ادارے تحقیق کر کے عدلیہ کو بتائیں کہ 25 تاریخ کو لانگ مارچ ہوا بھی تھا یا نہیں، اگر ہوا تھا تو اسلام آباد آئے یا نہیں، اسلام آباد آنے کے بعد ڈی چوک گئے یا نہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ تحقیق کی جائے کہ اسلام آباد میں ڈی چوک ہے بھی یا نہیں۔ تو اگر یہ رپورٹ میں آ جائے کہ اسلام آباد میں تو ڈی چوک ہے ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کوئی مخالفت نہ عدلیہ کی ہوئی، نہ قانون کی ہوئی، نہ آئین کی ہوئی، کسی کی مخالفت نہیں ہوئی۔ عدلیہ نے یہ جو کچھ کیا، اب عدلیہ کو اگلا حملہ فیس کرنا پڑا، چونکہ کپتان بالر بڑے فاسٹ بالر رہے ہیں، تو انہوں نے اگلا باؤنسر پھینک دیا عدلیہ کے اوپر، اور جو انہوں نے کل پرسوں بیان دیا ہے وہ واقعاً خوفناک بیان ہے، اور اس سے ملک و قوم کو خطرہ نہیں ہے، ان کی حالت اس سے پتہ چلتی ہے کہ کہاں جا پہنچے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، ایک ٹی وی اسٹیشن، ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں یہ بات کی ہے، سابقہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے صحیح فیصلے نہ کیے، صحیح فیصلے سے مراد یعنی ہمیں اقتدار میں دوبارہ نہیں لائے، صحیح سے یہ مراد ہے ان کی، یعنی اگر اس حکومت سے اقتدار لے کے ہمیں نہیں دیا گیا تو فوج تباہ ہو جائے گی، یہ ان کے الفاظ تھے، فوج تباہ ہو جائے گی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر فوج نے صحیح اقدام نہ کیا، یعنی ہمیں اقتدار نہ دیا اور اس حکومت کو رہنے دیا، تو ملک 3 حصوں میں بٹ جائے گا، 3 ٹکڑے پاکستان کے ہو جائیں گے۔ اگر قوم نے ساتھ نہ دیا، قوم نے صحیح فیصلہ نہ کیا، تو اس صورت میں کہا کہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خوب، اس لیے، اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ اگر موجودہ حکمران اقتدار میں رہے اور ہمیں اقتدار میں نہ لایا گیا، پاکستان کے ایٹمی اثاثے یہ چھن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ پاکستان سے نکل جائیں گے باہر۔ یہ 3-4 دھمکیاں انہوں نے کل دی ہیں یا پرسوں دی ہیں انہوں نے، جس پر مسلسل میڈیا میں بات ہو رہی ہے، حکمران، سیاسی جماعتیں سب، لیکن جن کو بولنا چاہیے تھا وہی نہیں بولے، کہ اگر اس جماعت کو اقتدار دوبارہ نہ دیا گیا، ملک ٹوٹ جائے گا 3 ٹکڑوں میں، فوج تباہ ہو جائے گی، نیوکلیر اثاثے پاکستان کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تینوں بہت بنیادی باتیں ہیں، اور وہ بھی ایک وزیر اعظم کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا انسان اقتدار سے باہر جا کر ٹی وی چینل پر یہ بات کر رہا ہے۔ عموماً اگر کوئی ایسا شخص ہو نا جس کا توازن ٹھیک نہ ہو ذہنی، تو اس کی بات کا کوئی برا نہیں مانتا۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، ہوگا آپ کے محلے میں بچپن سے ابھی تک کچھ
دیکھے ہوں گے ایسے افراد جن کا صحیح توازن ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی کبھی ان کے منہ سے کوئی بری بات بھی نکل جاتی ہے. مثلا والد کے بارے میں ہی کوئی بری بات نکل جاتی ہے، والدین کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، لیکن ان کی بات کا کوئی بھی برا نہیں مانتا، نہ ان کو تھپڑ مارتے ہیں، نہ وہ سب کہتے ہیں پاگل ہے یہ. اب یہاں پر اتنی بات ایک شخص کر گیا ہے اور خاموشی ہے بالکل جن کے بارے میں کی ہے. مثلا فوج تباہ ہو جائے گی، فوج خاموش، اسٹیبلشمنٹ خاموش، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اور ایٹمی اثاثے ختم ہو جائیں گے، چھن جائیں گے. اگر ہمیں اقتدار نہ دیا گیا مشروط کر کے، تو آپ چپ ہیں کیا اس وجہ سے کہ آپ ان کو سمجھتے ہیں توازن ٹھیک نہیں ہے ان کا، اور غیر متوازن آدمی جو بات کا نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے؟ یہ ہے احتمال. تو اس کی بھی وضاحت کی جائے باقاعدہ کہ آپ کیوں خاموش ہیں. چونکہ ظاہر ہے جیسے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں جب یہ جملے سنے تو بہت تکلیف پہنچی کہ آپ اقتدار کی خاطر یہاں تک آگے چلے گئے ہیں. آپ پاکستان کے لیے لوگوں نے جان دی ہے، افواج نے بھی اور عوام نے بھی. اور وہاں پر لوگوں نے نہیں کہا کہ اگر ہمیں کچھ ملا تو پاکستان توڑ دیں گے، نہ، پاکستان بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں گے. اور دی بھی ہے لوگوں نے. اتنے شہداء ہیں، اتنے یہ نشان حیدر اور باقی شہداء، یہ سب اسی لیے تو ہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف یہ جوان گئے ہیں تو انہیں پتہ تھا مر جائیں گے، ہم گولیوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے تو جان دیتا ہے لوگ. نہ یہ کہ اگر اقتدار کی خاطر ملک بھی توڑ دیں گے، ملک فوج بھی تباہ کر دیں گے، فلاں بھی تباہ کر دیں گے. تو ایک سوال تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہوتا ہے نا کہ ایک وزیر اعظم کی پوسٹ پہ ایک بندے کو آپ نے بٹھایا تھا، اور یہ اگر غیر متوازن، آج اس کو غیر متوازن سمجھ کے آپ عکس العمل نہیں دکھاتے، تو کیا اس وقت بھی یہی رائے تھی آپ کی کہ ایک غیر متوازن کو اٹھا کے اقتدار میں لائے تھے تاکہ یہ سارے حالات پیدا کرے؟ اگر نہیں ہے آپ کی یہ رائے تو پھر اس کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جملے، یہ اصطلاحات، یہ ٹرمینالوجی، یہ ووکیبلری یہ لوگوں میں رائج ہو جائے گی، سوشل میڈیا میں رائج ہو جائے گی. ہر پاکستانی اسی کے جھنڈے اور پرچم بنا لے گا. دہشت گرد کم نہیں ہیں پاکستان کے اندر، ایسے افراد کم نہیں ہیں جو یہ شعار بنا لیں گے کہ فوج بھی تباہ کرنی ہے، پاکستان بھی توڑنا ہے، ایٹمی اثاثے بھی ختم کرنے ہیں اگر ہمیں اقتدار نہ دیا گیا. خود پیچھے مذہبی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ ایک اس شخص کے بیانات کو آپ غیر متوازن سمجھ کے اگر چپ رہو گے تو کیا یہ خود لائن نہیں مل رہی دوسروں کو، مذہبیوں کو، کہ اٹھو آپ بھی یہی باتیں کرو، پاکستان توڑیں گے؟ اور ان کے پاس تو جنونی زیادہ ہیں مذہبیوں کے پاس. ان کے جنونی تو جب حکومت نے کہا کہ ہم نہیں کردار ادا کرنے دیں گے، لانگ مارچ کرنے دیں گے، تو 2500 صرف پہنچے، باقی آئے نہیں جنونی. لیکن مذہبیوں کے جنونی تو ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان کو ڈرائیں، وہ تو ڈبل ہو جاتے ہیں. جب آپ کہیں گے ہم مثلا یہ تحریک لبیک نے ثابت کیا، جب آپ نے کہا ہم لانگ مارچ نہیں ہونے دیں گے تو ڈبل ہو گئی تعداد ان کی. آپ نے کہا ہم لاہور میں نہیں کرنے دیں گے، وہ اسلام آباد کا رخ کر لیا انہوں نے. آپ نے کہا ہم پل بند کر دیں گے، وہ دریاؤں میں کود کے چلے گئے. ان کے تو اور انداز ہوتے ہیں. تو یہ تو خود آپ دوسروں کو ایک جہت دے رہے ہو، دوسروں کو ایک لائن دے رہے ہو. موجودہ صورتحال میں جب پاکستان کی سرحدوں پہ یہ مسائل ہیں، ہندوستان یہ عزائم رکھتا ہے، افغانستان اس صورتحال میں ہے، عالمی سطح پر پاکستان کی یہ صورتحال ہے، تو داخلی طور پر یہ عکس العمل یہ سمجھ سے بالا ہے، ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ میرے خیال میں سب کے توازن ٹھیک نہیں ہے. جب اس طرح یہاں تک پہنچائیں اور یہ للکار شروع کر دیں، عدلیہ شیلٹر نہ بنے، عدلیہ سیاست کا حصہ نہ بنے، عدلیہ عدل کرے. ہر وہ جو قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے، ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی بھی ہو، مذہبی ہو، سیکولر ہو، سیاسی ہو، وہ اس طرف کا ہو، اس طرف کا ہو، عدلیہ کا کام ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں، آئین کی پاسداری کریں.
تاکہ لوگوں کو عدلیہ یہ سبق دے، یہ تأثر دے کہ آپ نے آئین کا ساتھ دینا ہے، ملک کا ساتھ دینا ہے۔ یہ جو سبق جوانوں کو مل رہا ہے کہ آپ نے عدم توازن کا ساتھ دینا ہے، آپ نے اس بلوے کا ساتھ دینا ہے، اور باقی خاموش رہ کر یہ کام کریں۔ باہر کے مجموعی طور پر ملکی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور ہو گئی ہے، اور یہاں تک جب بات پہنچ آئی ہے، یہ ساری ریڈ لائنز، سرخ لکیریں ساری توڑ دی گئی ہیں، ساری حدیں عبور کر دی گئی ہیں، اور یوں نہیں ہے کہ یہ ایک فرد کا ایک بیان ہے، پیمرا نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ ٹی وی پہ نشر نہ کیا جائے۔ خوب نہیں کریں گے آپ، تو کیا باقی بھی یہ کام اب نہیں کریں گے؟ وہ تو ان سے بھی زیادہ بفرے بیٹھے ہوئے ہیں بعض۔ اس لیے یہاں سنجیدگی کی ضرورت ہے، مقتدر طاقتیں سنجیدہ ہوں، سنجیدہ رویہ اپنائیں، سنجیدہ کردار ادا کریں۔ قوم کو بھی سنجیدگی دکھانی چاہیے کہ آپ توجہ کریں کہ اقتدار کی اس چھینا جھپٹی میں پٹرول مہنگائی کس کے اوپر گری؟ نہ مسلم لیگ پر گری، نہ پیپلز پارٹی پر گری، نہ تحریک انصاف پر، یہ آپ کے اوپر گرا۔ یہ اقتدار میں آئیں یا وہ اقتدار میں آئیں، عذاب آپ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ عوام کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ حکمران نہیں ہیں، یہ عذاب ہیں، عذاب۔ روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جو قوم ناشکری ہو جاتی ہے، اللہ اس پر ایسے لوگ مسلط کرتا ہے جو رحم نہیں کھاتے۔ یہ بے رحم حکمران یہ اس لیے عذاب بن کر ہمارے اوپر طاری ہیں، ہماری جرم کی وجہ سے، اور وہ جرم بے شعوری ہے۔ عوام کو ان تمام سیاستدانوں سے، ان کی غلاظت سے اور ان کی گندگی سے باہر نکلنا چاہیے، اور اس گندگی کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے۔ ملک کو بچانے کے لیے عوام کا یہ رویہ اور عوام کا یہ عکس العمل ضروری ہے۔ امام خمینی نے یہی راستہ بتایا، امام خمینی نے یہ شرقیہ غربیہ بتایا، دونوں عذاب ہیں۔ درست راستہ وہ جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس میں انسان کی اور پاکستان کی اور ہماری قوم کی بھی نجات ہے۔ یہ عوام ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کی باتیں آگے فارورڈ نہ کریں، انہی والی بولی خود بولنا شروع نہ کریں۔ اگر کسی کی زبان سے گند نکلتا ہے تو وہ گند آپ نہ کریں۔ خوب یہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں کو چاہیے، چونکہ دونوں کے ایک پاس قانونی طاقت ہے، ایک کے پاس ہر طرح کی سیاسی طاقت بھی ہے، اسلحے کی طاقت بھی ہے، ہر طرح کی طاقت ہے، مقتدر ادارے ہیں دونوں۔ انہوں نے ایک بچہ گود لیا، بچے نے گود میں گندگی کر دی۔ ہوتا ہے نا چھوٹے بچے لاڈلے، کئی دفعہ ہوتا ہے لاڈلا بچہ اٹھایا، اس نے گود میں ہی سب کچھ کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے بچہ اٹھایا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں گند کر دیا، انہوں نے اٹھا کے بچہ باہر پھینک دیا۔ بچہ رونے لگا، برداشت ہی نہیں ہو سکا، اس نے عدلیہ نے اٹھا کے گود میں بٹھا لیا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ یہ کام کرتا ہے، یہ گند کر دیتا ہے، تو آپ اپنا دامن صاف رکھو۔ اسٹیبلشمنٹ کو دیر سے خیال آیا نیوٹرل ہونے کا، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، گندا بچہ جب بھی اٹھا کے نکال دو گود سے، گود پاک کر لو اپنی، لیکن عدلیہ کو نہیں کرنا چاہیے یہ کام۔ ان کو قوم کے سر پر بھی سوار نہ کرو۔ سب یہ سکریپ حکومت بھی وہی ہے، آتے ہی جو مہنگائی کے تانے دوسروں کو دیتے تھے اور مہنگائی نے کمر توڑ دی، ہم آئیں گے مہنگائی سے امت کی جان چھڑائیں گے، تو ہم نے آ کے ایک ہفتے میں وہ مہنگائی کی ہے جو انہوں نے 4 سال میں کی ہے۔ وہی مثال جو وہ معیوب مثال پہلے ایک دی تھی، وہ مردے کفن چوری والی، تو وہی ہوا تمہارے ساتھ۔ اب پہلا یاد آئے گا کہ وہ تو اچھا تھا اس سے۔ ایک دفعہ قوم قیام کر کے فیصلہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے جان چھڑا لے، نہ یہ آئیں نہ وہ آئیں۔ یہ گندے کیوں لوگ آتے ہیں، اتنے پلید لوگ جنہیں نہ ملک کا احساس ہے، نہ بھرم ہے، نہ قوم کا احساس ہے، نہ ملکی سلامتی کا، کسی چیز کے وفادار نہیں ہیں اپنے اقتدار کے علاوہ، ہر چیز تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان منحوسوں کو قوم کیوں برداشت کرے؟
ان کے دھتکارنے کا وقت آ گیا۔ عزیزان من، قوم ہی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے، لیکن جب خواب غفلت سے جاگے اٹھے اور ان سب پر عدم اعتماد کرے اور جو اللہ نے آپ کو راستہ دیا ہے وہ راستہ اپنائیں اور اس میں اس کی نجات ہے، وہ وعدہ یقینی ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر اللہ بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان تمام فسادیوں سے، شروروں سے، شرارت پسندوں سے، خیانت کاروں سے، دہشت گردوں سے، ان مفاد پرستوں سے پاکستان کو اللہ محفوظ رکھے، بچائے، اور پاکستانی ملت کو اللہ تعالیٰ بیداری و شعور عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین۔